باب فی الشکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. وقال تعالی لئن شکرتم لازیدنکم. وقال وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. یہ باب شکر کرنے کے سلسلے کا ہے، اور شکر اللہ کو بہت پسند ہے، اور شکر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ شکر ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی توجہ آپ کی طرف مزید ہوتی ہے. اس لیے شکر کرنا ایک ضروری چیز ہے. اگر بندہ شکر نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کتنے احسانات کیے اور کر رہے ہیں، لیکن وہ اس طرف نہیں دیکھتا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. اور اگر یہ چیز سوچ لے تو اللہ کی رحمت مزید اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اسی کو اس باب کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. پہلی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اے بندو مجھ کو یاد رکھا کرو. مجھ کو یاد رکھو گے تو میں تم کو یاد رکھوں گا، اور اگر تم مجھ کو سب کچھ ساری نعمتیں پانے کے بعد بھی اگر تم کو میں نہیں یاد آتا تو یہ افسوس کی صورت حال ہے. یہ بہت ایسی چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم مجھ کو یاد رکھو تو میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانتے رہو. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرتے رہو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری کبھی نہ کرنا. ناشکری کبھی نہ کرنا. نعمتیں چھننے میں دیر نہیں لگتی ہے. نعمتیں ملنے میں تو دیر لگ سکتی ہے، نعمتیں چھننے میں دیر نہیں لگتی. اللہ چاہے تو نعمتیں دینے میں بھی دیر نہ لگے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ دھیرے دھیرے کر کے دیتا ہے. لیکن جب بندے کی ناشکری اور بے توجہی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اللہ کبھی سزا بھی دے دیتا ہے اسی دنیا میں. اور جتنے انعامات اللہ نے کیے ہوتے ہیں وہ سب ایک جھٹکے میں چھن جایا کرتے ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر تم میرا احسان مانو گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ تم کو نوازوں گا. یعنی شکر کا یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم حقیقت جانتے رہو گے، حقیقت کو سمجھتے رہو گے، دینے والی پاک ذات کو یاد رکھو گے، اس کا شکر ادا کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تم کو مزید دوں گا، میں تم کو مزید نوازوں گا. اور تیسری آیت ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ان مومنوں کی بات ہے کہ ان کی جو دعا کا آخر ہوتا ہے، جو دعا کا اختتام ہوتا ہے، یا ان کی بات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے ان الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو سارے عالم کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رہنے کے لیے سارا انتظام پوری دنیا کا کیے ہیں. یہ صرف اسی کی طاقت ہے. بندہ ضرور ذریعہ بنتا ہے، لیکن پورا سسٹم، پوری سوچ اور فکر یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ اللہ ہی نے بندے کو علم دیا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا کر کبھی اتراتا بھی ہے اور ناشکری بھی کرتا ہے.
پھر اللہ کی طرف سے سزا کا اس کو استحقاق اور سزا کا مستحق وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ اللہ کو ہر صورت اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اور چوتھی آیت اس باب کی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو تم اپنے رب کی نعمتوں کو کیا کیا کرو؟ بیان کیا کرو۔ فحدث، ظاہر کیا کرو۔ اللہ نے تم پر انعامات کیے، احسانات کیے، تو اس کا ظاہر بھی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ چاہتا ہے اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے بندے کو نوازا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، اب اس سے وہ کیا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اس کے لیے تو اللہ چاہتا ہے کہ تم خود بھی اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ اور اپنے بھائی بندوں کو بھی خوب اس سے فیض پہنچاؤ، ان کی بھی ضرورتوں کو پورا کرو، ان کی بھی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی تمہیں دیکھنی ہے۔ اللہ نے جب تم پر انعام کیا ہے تو کبھی انسان کو بھولے سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سب کچھ اس کو اپنی محنت سے ملا ہے۔ اللہ ذریعہ ضرور کسی کو بھی بنا دیتا ہے، کبھی اس کو بناتا ہے، کبھی اس کو بھائیوں کو بناتا ہے، کبھی اس کے باپ کو بناتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ کبھی دماغ میں نہیں آنا چاہیے ارے یہ تو میری چٹکیوں کا کھیل ہے، میں جب چاہوں گا اتنی دولت کما لوں گا، جہاں چاہوں گا میں عیش اور مزے سے رہ لوں گا۔ یہ بہت بڑی انسان کی بھول ہوتی ہے، بڑی غفلت ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے سارے کام کا بنانے والا اللہ کی ذات ہے، اور اگر آپ اس کی طرف سے آپ نے منہ پھیرا اور اس کی رحمتوں پر سے اپنے نظریں ہٹائیں تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے باصلاحیت، بڑے بڑے ترلمشاہ، ایک سے بڑھ کر ایک، جن کا کہتے رہتے ہیں کہ ان کی کھوپڑی لیب میں لے جا کے ٹیسٹ کرواؤ، ان کی کھوپڑی میں اس طرح بھیجا ہے کیا، ایسا میٹھے ہیں کہ کوئی ان کے اوپر کہہ لے اگر بھونڈی زبان میں کوئی موسنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کہیں وہ ہے، شان ہے اللہ کی، یہی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ دکھاتا ہے کہ ہم کیا کیا نہیں کر سکتے۔ ہم ذریعہ بناتے ہیں ہر ایک کو۔ اب ہم کسی کو اگر ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کو غلط فہمی نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم ہی ہیں سب کچھ، ہم جو چاہیں گے کر لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم سونے پہ ہاتھ رکھ دیتے، ہم مٹی پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے، تو کوئی کیمیا ہے آپ کا ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں؟ ارے اللہ نے آپ کے مقدر کو بنایا ہے ایسا، بڑے بڑے کوششیں کر نہیں وہ چیزیں حاصل کر پاتے ہیں جو آپ کہتے ہیں ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے۔ جو کام شروع کرتے ہیں وہی ترقیوں کے بام عروج پر پہنچتا ہے۔ تو یہ کیا آپ کی صلاحیت ہے؟ ارے بھائی پروردگار نے آپ کے مقدر کو اتنا اچھا بنایا ہے، آپ کے یہ مقدر ہے، آپ کا ہاتھ کیمیا تو ہے نہیں کہ آپ نے ہاتھ رکھا اور مٹی دام سونا بن گئی، یہ کہیں ہوتا ہے؟ ارے اللہ کا تو اب یہ ہے کہ آپ کو شکر ادا کرنا ہے اس پروردگار کا جس نے آپ کا یہ شاندار مستقبل بنایا ہے، مقدر بنایا، شاندار آپ کی زندگی اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی انسان کو اپنی صلاحیتوں پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے، مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے، میں 5 طرح کی زبان بول لیتا ہوں، میں سینکڑوں ملک گھوم آیا ہوں، میں یوں ہوں، میں ارے صاحب آپ کچھ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے صلاحیتیں، یہ الٹی گنتی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ بہت ترقی پہ ہیں، کبھی بھی آپ تنزلی پہ، کیسے کیسے خاندان تھے جو کہتے تھے ہم نے اتنا کما لیا کہ ہماری 10 پشتیں آرام سے کھائیں گی، کبھی کسی کو پریشانی کمانا نہیں پڑے گا، 10 پشتوں کو کمانا نہیں پڑے گا، 10 پشتیں، اتنی دولت ہے ہماری، اور لوگ دیکھ رہے ہیں دوسری پشت جھیل رہی ہے۔ 10 پشتیں کیا کھاتی؟ زندہ ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں، نشاندہی ہے ایسے لوگوں کی،
ان کی دوسری نسل بھگت رہی ہے، کھانے کو صحیح سے مل نہیں رہا، تو گھمنڈ تک ادھر پھٹتے کھائیں گی، ایسا میں نے کما لیا، اتنا میں نے کمایا ہے، تو یہ سب چلتا نہیں ہے بھائی صاحب۔ اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرنا ہے، اللہ کے انعامات پر راضی رہنا ہے، اس کے شکر کو ادا کرتے رہنا ہے، اور اسی کو اس باب میں بیان کیا گیا ہے، یہی چیزیں تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ وعن صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن امره كله خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن وان اصابته سراء شکر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا۔ یہ حدیث کل بھی گزر چکی ہے، بہت تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ بتایا گیا تھا اس میں کہ مومن کے معاملے کو اللہ نے عجیب و غریب بنایا ہوا ہے، ہر حال میں خوش رہتا ہے، ہر حال میں خوش رہتا ہے، ہر حال میں صابر اور شاکر رہتا ہے، پریشانی وقت صابر بن جاتا ہے، صبر کرنے والا، اللہ کو ہر حال میں شکر کرنے والا، ہر حال میں صبر کرنے والا، اچھائی مل گئی تو شکر کرنے والے بن گئے، کوئی پریشانی اور تنگی بیماری وغیرہ ہوئی تو صبر کرنے والے بن گئے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے بڑی قیمتی ہیں، صبر اور شکر، کل بتایا گیا تو دونوں چیزیں بڑی قیمتی ہیں، اس لیے کہ شکر بھی اللہ کو بہت پسند ہے اور صبر بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو صبر اور شکر دونوں چیزیں اگر انسان کے پاس ہیں تو سمجھو اس کے پاس ساری دولت ہے اللہ کی دی ہوئی۔ یہ چند روزہ زندگی کسی بھی حال میں گزر سکتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی بہت ہی شاندار، بہت اعلیٰ درجے کی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الأكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش رہتا ہے جو کھا رہا ہے تو الحمدللہ، پی رہا ہے تو الحمدللہ، ہر بات میں الحمدللہ۔ اور ظاہر ہے کہ زبان ہلانے میں کیا خرچ ہوا جا رہا ہے، ارے تھوڑی سی عادت، تھوڑی سی توجہ سے چاہیے۔ آدمی پیتے ہی ہے اور کتنا آدمی بڑبڑاتا ہے، فضول کی باتیں کرتا ہے، تو اگر ایک بار پیا اور ظاہر ہے آدمی سوچتا ہے ارے پانی تو بڑی ارزاں چیز، بڑی معمولی چیز، کیا پانی پینے میں الحمدللہ آدمی کہے اور کیوں کہے، لیکن غور نہیں کرتا۔ اسی طرح کھانے میں اللہ کیسی کیسی نعمتیں کھلواتا ہے، معمولی چیز ہے، کتنے لوگ بالکل اس کے وہ محتاج ہیں اور نہیں ان کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، سہولتیں دی ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور خاص طور پر گردے کے مریضوں کے لیے ساتھ ڈاکٹر پانی بالکل منع کر دیتا ہے، 24 گھنٹے میں آدھا گلاس پلائیے گا، 24 گھنٹے میں 10 گرام پلائیے، 10 گرام پانی 24 گھنٹے میں، اور بہت پیاس لگے تو کپڑا بھگو کے ہونٹ پہ رکھتے رہیے گا۔ اللہ نے آپ کو کیا احساس عطا کیا ہے، کیسا آپ کے لیے آسانی رکھی ہے، کتنا اللہ آپ کو پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ ایمان بیمار ہوتا ہے، کیسے کیسے بیماروں کو جی چاہتا ہے کہ صاحب ہم کچھ اچھا اور بڑھیا کھائیں، لیکن کھایا نہیں کہ طبیعت گڑبڑائی۔ لکھنؤ والے ہوتے ہیں تو ان کو کباب پراٹھے اور شیرمال کباب اور نہاری کلچے کا سارا چکر بازی رہتی ہے، اور کھانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر علاقے کے خاص خاص ڈشیں ہوتی ہیں اور صاحب ان کو منع ہوتا ہے۔ آپ جب تک صحت مند ہے، اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو الحمدللہ زبان سے نکالنے میں کیا پریشانی ہوتی ہے۔ ارے آدمی پانی پیے اور پھر واقعی اگر آدمی غور کرے، جس وقت پیاسا وہ ہوتا ہے اور ایک گھونٹ بھی منہ سے اترتا ہے تو خود بخود قاعدے کے لحاظ سے اگر آدمی بہت کنجوس اور کھڈوس نہیں ہے تو الحمدللہ خود نکلتا ہے، خود اس کے دل سے نکلتا ہے الحمدللہ کیا مزہ آیا ہے پانی پینے میں،
طبیعت خوش ہو گئی، ایسا بڑھیا اچھا پانی مل گیا، تو آدمی کو شکر کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، جو کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے اور پیتا ہے تو بھی الحمدللہ کہتا ہے۔ تو آدمی ظاہر ہے شکر کا جذبہ اللہ کو بہت پسندیدہ اللہ کے یہاں۔ وعن مغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى انتفخت قدما فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر دیر تک نمازیں نفلیں پڑھا کرتے تھے، دیر دیر تک، اتنا دیر تک پڑھتے تھے کہ آپ قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا، ورم پھول جاتے تھے آپ کے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں، کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں، کیوں آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ آپ کے ساتھ تو معاملہ اللہ کا یہ ہے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبی وما تأخر، کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، آپ کیوں اتنا زیادہ کہ پیر پھول جا رہے ہیں، ورم آیا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنی بڑی بات ہے، ایک نبی اور نبیوں کا سردار وہ یہ بات کہہ رہا ہے، اور ظاہر سے ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ظاہر یہ سوچنا آدمی کا کہ اللہ کے انعامات ہیں تو اللہ کے انعامات پر کیا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا یہ شکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ایک تو ان کو نبی بنایا اور پھر انبیاء کا سردار بنایا؟ یہ معمولی اللہ کا احسان ہے ان کے اوپر، یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ظاہر ہے بندے کو شکر گزار ہونا ہی چاہیے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور آپ کی عظمت اور شکر کا ایک جذبہ آپ کا تھا، آپ اس میں اس لیے بڑی دیر دیر تک لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، اور ظاہر صحابہ کو ترس بھی آتا آپ کو دیکھ کر، اور ایسا آپ اس کو بعض آپ کو تکلیف ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ہمیں تو شکر گزار بندہ بننا ہے، لہذا آدمی کو یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں ہیں آدمی کو برداشت کرنا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ باللہ فأعیذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن استجار بالله فأجيروه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کا نام لے کر تم سے کوئی پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے، اس کو پناہ دو، اور جب تم سے کوئی شخص کوئی چیز طلب کرے، تم سے مانگے اور اللہ کا نام لے کے مانگے تو دے دیا کرو، اس کو دے دیا۔ اللہ کے نام کی عظمت کو سمجھو، اللہ کے نام کی عظمت اور اس کی بڑائی کو آدمی کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جب اس پاک ذات کا نام آ گیا تو اب تو آپ کو اس کی بات کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ فَأَجِيرُوهُ، اور جو امان طلب کرے اللہ کے نام لے کر، اللہ کے نام سے آپ سے امان طلب کرے، اس کو امان عطا کیجیے، پھر آپ اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کریں بلکہ سمجھ لیں اللہ کا نام آ گیا۔ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ،
اور جو آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، نیکی کا کام کرے، تو آپ بھی اس کو نیکی کا بدلہ نیکی سے دیجیے۔ آپ دے سکتے ہیں تو اس کو نیکی کا بدلہ نیکی سے دیجیے۔ اچھا کام اس نے کیا ہے تو آپ بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کام کیجیے، جو کیا اس سے بڑھا کر اچھا کیجیے۔ جتنا آپ کے اندر استطاعت ہو، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اگر ماحول کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ظاہر ہے اب تو کوئی بھی الٹے سیدھے لوگ بھی، فراڈی بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے نام لیتے ہیں۔ تو اگر اس ٹائپ کا نام نہیں، آدمی اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی عام آدمی ہے، تو ظاہر ہے پھر اللہ کا نام اگر آ گیا تو اس کی مدد آپ کو کرنی ہی کرنی ہے۔ فرمایا اگر کوئی بھلائی کرے تو آپ بھی بھلائی کیجیے، اور اگر آپ اس طرح سے جیسے بھائی وہ پیسے والا ہے، دولت والا ہے، وہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو، یہاں تک کہ تمہیں بھی سمجھ میں آنے لگے کہ جتنا اس نے آپ کے ساتھ کام کیا تھا، خیر کا کام کیا تھا، آپ کے ساتھ بھلائی کری تھی، شاید آپ نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ ان قد کافاتموہ حتی تعلموا ان قد کافاتموہ، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں احساس ہو جائے، تم جان لو کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اتنا اس کے لیے دعا کر، جیسا کار خیر ہو ویسے ہی اسی درجے اسی لیول کی آپ کی دعا بھی ہونی چاہیے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قالت المهاجرون يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم ولقد كفونا المؤونة قال أليس تثنون عليهم وتدعون له قالوا بلى قال فذاك بذاك۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اور کہتے ہیں کہ مہاجرین نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انصار تو سب کا سب اجر لے کے گئے، سارا اجر تو انصار ہی بٹور لے گئے، ہمارے حصے میں تو لگتا کچھ آئے گا نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہنے گے جو انصاری مالدار ہیں ان سے زیادہ ہم نے اچھا اور زیادہ خرچ کرنے والا نہیں دیکھا۔ اگر مال ہے تو بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال والے انصاری بڑے مال والے، بڑی دولت والے، اور لیکن اللہ نے خاص ان کا ایسا اللہ نے انعام ان پر کیا تھا، اور ایسا اللہ نے ان کے مزاج کو بنا دیا تھا، ایسا خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا عادی بنا دیا تھا کہ صاحب مہاجرین جو ہیں ان کو یہ ہوا کہ صاحب اللہ کے اگر سارا خزانہ تو یہی لوٹے لیے جا رہے ہیں، ہمارے حصے میں کیا آئے گا۔ کہنے کہ جو مالدار ہیں وہ بہترین خرچ کرنے والے ہیں، اور جن کے پاس مال نہیں، جن کے پاس مال کی کمی ہے، وہ اعلیٰ درجے کے ہمدرد، بخیل، غمخوار لوگوں کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرنے میں آگے۔ جو مال والے ہیں وہ بھی سارا اجر لے جا رہے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی خدمت خلق سے سب کچھ بٹورے لے، ہمارے حصے میں کیا آئے گا۔ وَلَقَدْ كَفَوْنَا الْمَؤُونَ، کہنے سارا بار، سارا جتنا بھی کھانے پینے کا اور اس طرح کا بار ہے سب انہی مہاجری انصاریوں نے اٹھا رکھا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے کہا کہ میں تم کو چند وظیفے بتا دیتا ہوں، تم یہ پڑھ لیا کرو
تو تم ان کے برابر وہ خدمت خلق کر رہے ہیں، تم وظیفے پڑھا کر سبحان اللہ اتنی بار اور الحمدللہ اتنی بار اور فلاں چیز اتنی بار اور فلاں چیز اتنی بار، تو لگ بھگ تم ان کے اجر میں برابر پہنچ جاؤ گے۔ بس انصاری لوگ جو مہاجرین لوگ جو ہیں بہترین تجزیے لے کے بیٹھ گئے، بس پڑھ رہے ہیں، خوب پڑھ رہے ہیں۔ انصاریوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، انہوں نے چپے چپے پتہ لگایا، اس کام میں بھی لگ گئے، انصاری اس کام میں بھی لگ گئے، وظیفے بھی چلتے پھرتے تسبیح یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے۔ تو پھر انصاریوں نے مہاجرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، اللہ کے رسول وہ تو تسبیح بھی پڑھنے لگے، اب کیا کریں؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو جتنا چاہے نواز دے، کون کیا کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا الیس تثنون علیہم وتدعون لہ، کیا تم ان کے لیے ان کی تعریفیں نہیں کرتے اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں نہیں کرتے؟ کہ نہیں اللہ کے رسول یہ تو ہم کرتے ہیں۔ تو کہ چلو ٹھیک ہے، ہو گیا بھائی، جو کر سکتا آدمی وہی تو کرے گا، ان کے پاس مال ہے، جذبہ ہے اور سب کچھ ہے، تو وہ اس کو اللہ کے راستے میں، آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ مواقع نہیں ہیں، ظاہر یہ انصار تھے، ان کی جگہیں تھیں، یہ ہجرت کر کے گئے تھے، ان کے محتاج سے تھے، وہ معاملات کرتے تھے، ہمدردی بھائی خواہی اور غمخواری سب کچھ وہ کرتے تھے۔ اب آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیجیے، آپ ان کی دعائیں، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کے لیے اچھے سے اچھا اللہ تعالیٰ سے نعمت مانگیے، سب چیزیں آپ ان سے کیجیے، اور ظاہر ہے کہ اور باقی وہ اللہ کا ان کا فضل ہے، احسان ہے، اللہ ان کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطي عطاء فوجد به فليجز به فإن لم يجد فليثني به فمن أثنى فقد شكر ومن كتمه فقد كفر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رضی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو اگر کوئی ہدیہ اور تحفہ کوئی چیز کسی نے دی اور کسی کو ملی، پھر ایک دن اللہ نے اس کو بھی نواز دیا، اس کی بھی حیثیت اچھی ہو گئی، اس کے پاس بھی مال آ گیا، اس کے پاس بھی دولت آ گئی، اب چاہیے کہ جس کے پاس جس کو ملا تھا اللہ نے اس کو نوازا ہے تو اس کو بدلہ دینا چاہیے، اس کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے اس کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ اچھا اور بھلا کیا تھا، اور اوروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ آپ کو تو ایک نمونہ بھی ملا، آپ کی پریشانی میں کسی نے ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، آپ کے ساتھ اچھا کیا، اب اللہ نے آپ کو نوازا ہے، یا باپ کی پریشانی میں گزری، بیٹے کو اللہ نے نواز دیا، تو اب بیٹے کو چاہیے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کا بدلہ چکائے، جس نے ان کے ساتھ ان کے باپ دادا کے ساتھ اچھا کیا تھا ان کے ساتھ اچھا کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی مالی حالت بہتر نہیں ہو سکی اور وہ پرانی حالت میں آپ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعریف کریں، احسان مانے اس کا، جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے، بھلا کیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ اس کی تعریف کیجئے۔ اگر آپ نے اس کی تعریف کی تو مانا جائے گا اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا شکریہ ادا کیا آپ نے۔ اور اگر آپ نے چھپایا، جیسے بہت سے لوگ عجیب فطرت کے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں خوب فائدہ بھی کسی سے اٹھائیں لیکن کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یہ نہ سمجھ پائے کوئی یہ ہمارے محسن ہے، چھپاتے ہیں اور خوب فائدہ کسی سے اٹھاتے ہیں
اور ادنا نہیں ظاہر ہونے دیتے کہ یہ ہمارے محسن ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے بہت سی ضرورتوں میں کام آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ والا مزاج ہے تو پھر یہ شکر کے خلاف والا مزاج ہے، اس کو شکر نہیں مانا جائے گا۔ جو آپ کے ساتھ بھلا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، اس کے آپ تعریف کریں، اس کے احسان کو مانیں۔ اور اگر آپ نے احسان ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی آپ مائک سے اعلان کرتے پڑے ارے یہ بہت بڑے صاحب ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ مطلب دل سے آپ ان کا مانیں۔ کبھی موقع پڑ جائے تو کہیں ہاں کہیں ہماری مدد کرتے ہیں، بہت بھلے آدمی ہیں، ہمارے بڑے موقع کام آتے ہیں۔ مائک سے اعلان کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، لیکن کوئی آ جائے بات تو پھر چھپائے نا، ہاں یہ اللہ سب کرتے ہیں، اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، ان کے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے۔ تو فرمایا کہ اگر تعریف کر دی تو یہ شکر مانا جائے گا اللہ کا، کہ گویا کہ انہوں نے شکر ادا کر دیا۔ اور اگر چھپایا خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، چھپا بھی رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے محسن ہیں ہماری مدد کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھیں ہم بھی کماتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو پالتے ہیں، کسی کے محتاج تھوڑی ہیں۔ محتاج تو اتنے بڑے روزانہ تم ان سے مدد لیتے رہتے اور سینہ بلا وجہ کے چوڑا کر رہے ہیں۔ تو آپ کا بالکل دینی مطلب یہی ہے کہ ان کو احسان ماننا چاہیے۔ جب آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو احسان ماننا چاہیے، اور احسان ماننا ان کی تعریف کرنا۔ اور اگر چھپا رہے ہیں آپ، مدد بھی لے رہے ہیں چھپا بھی رہے ہیں، تو فرمائیے ناشکری ہے، ناشکری، یہی ناشکری۔ فرمایا فقد کفر، تو اس نے یہ ناشکری کی۔ وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله فقد ابلغ بالسنة، اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، اچھائی کرے، تو کرنے والے سے جس کے ساتھ کی جائے اس کو چاہیے کہ کرنے والے کے لیے کم از کم اتنا تو کر دے کہ کہے جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اتنا تو کر دے۔ جزاک اللہ کہنے میں کیا پریشانی؟ تو فرمایا کہ اگر جس نے جزاک اللہ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، نیکی کی، آپ کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرا دیا، آپ کو چائے پلا دی، آپ کے مال اٹھانے میں دوسرے کاموں میں آپ کی مدد کر دی، آپ کو پانی پلا دیا، تو آپ کو اتنا تو حق بنتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کرنے والے سے کہیے جزاک اللہ۔ فرمایا اگر جزاک اللہ آپ نے کہہ دیا تو گویا کہ تعریف کا حق ادا کر دیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا، کنجوس ہوتا ہے، وہ اللہ کا بھی نہیں شکر گزار بنتا۔ یہ ایک فطرت ہے، شکر گزار بندہ شکر گزار ہی ہوتا ہے۔ اور جو ناشکرا ہوتا ہے سارا سب کچھ مزے کر رہا ہے، سب کچھ راحت و آرام والے کاموں میں ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب راحت و آرام کون آپ کو پہنچا رہا ہے، کس کا یہ سب رحم و کرم ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور کوئی آپ کے ساتھ اگر بھلا کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو آپ جزاک اللہ یا شکریہ یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ یا کم از کم اس کے لیے دعا، یہ سب چیزیں آپ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کا بھی کبھی شکر نہیں ادا کرتے۔ آپ ہیں کنجوس قسم کے، آپ کچھ ڈس بیلنس ہیں۔ اگر آپ اللہ کا شکر، لوگوں کا شکریہ ادا کرتے تو اللہ کا بھی شکر ادا کرتے۔ یہ اللہ کا جو شکر نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر نہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ کا شکر کرے گا تو مزاج ہوگا، بندے کا بھی شکر کرے گا، اور اگر بندے کا شکر کر رہا ہے تو اللہ کا بھی شکر ادا کرے گا۔ تو فرمایا کہ آدمی شکر والا مزاج ہے تو وہ دونوں حق ادا کرے گا، بندے کا بھی شکر کرے گا، اس کی بھی تعریف کرے گا، اللہ کے احسان کو مانے گا، اس کا بھی شکر ادا کرے گا،
دونوں چیزیں ظاہر وہ کرتا رہے گا اور یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اس کو ذرا سا آدمی کے لیے بہت چھوٹی اور معمولی چیزیں ہوتی ہیں, صرف ہونٹ ہلانا ہے, صرف زبان چلانا ہے, لیکن کام بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس کو آدمی کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.